السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 تا 140 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین۔ ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کی ضعیف الاعتقادی اور مطلون المزاجی کا ذکر ہے کہ فرعون سے نجات کے بعد جب وہ بحر کلثم کو عبور کر کے ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں بھی ایک بت پرست قوم پائی جاتی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ یہ کنعانی لوگ تھے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ قبیلہ نجم کے لوگ تھے جو رقا میں قیام پذیر تھے۔ تو ان کے ذہن میں بھی، یعنی بنی اسرائیل کے ذہن میں بھی وہ پرانا گوشالہ کی جو پرستش تھی اس کا خیال پیدا ہوا۔ ابھی تک اس کے ذہن سے یہ بات نکلی نہیں تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک مجسم یعنی گوشالہ بنا دے، یعنی اس قوم کی طرح ہمیں بھی ایک معبود بنوا دے۔ موسیٰ نے کہا تم واقعی ایک جاہل قوم ہو۔ تو یہاں فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو باہر اسرائیل البحر، باہر سے یعنی بحر کلثم سے، فاتوا علی قوم یعکفون، پس وہ آئے ایک ایسی قوم پر یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، وہ بولے اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے بھی الہن، ایک الہ کما لہم آلہہ، ایسا ہی جیسا ان کے پاس ہے، ہمیں بھی ایسا ہی بت معبود بنا دے۔ قال انکم قوم تجہلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم بس جاہل کے جاہل ہی رہے۔ یعنی کچھ لوگ بت پرستی، قبر پرستی کے تصور جو ہے اس کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ضعیف الاعتقاد مسلمان ایسے جو ہیں ان کا جو نظریہ رکھتے ہیں کہ جن کا ذکر ہندوؤں کے ایک مصنف ہیں ڈاکٹر رادھا کرشن، جو کہ 60 کی دہائی میں ہندوستان کے صدر بھی رہے۔ ان کا ایک بیان کا ایک خلاصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوی اور دیوتاؤں کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، بلکہ ہمارا مقصد ایک مجسم کے ذریعے توجہ مرکوز کرنا ہے۔ یہاں ایک اللہ کے نبی کا فرمان جس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، مسلم کی روایت ہے، فرمایا ان ابو مرثد الغنوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان پر نماز پڑھو۔ یہاں کچھ لوگ نا قبروں پر بیٹھنے کا معنی لیتے ہیں کہ قبروں کے اوپر بیٹھنا، اور بھائی قبروں کے اوپر کون بیٹھتا ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ قبر پر مجاور بن کر یا قبر والے سے فیض حاصل کرنے کی غرض سے اس پر جم کر بیٹھ جانا، یہ بیٹھنے کا مقصد ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر رادھا کرشن ہے اس کا نظریہ بھی اس جیسی بات ہوئی نا، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دیوی دیوتوں کو
معبود تو نہیں مانتے، نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، صرف یکسوئی یا اپنی توجہ ایک جگہ مرکوز کرنے کے لیے ہم ایک جسم بنا لیتے ہیں۔ تو یہی بنی اسرائیل کا نظریہ تھا، اور آج ہم میں بھی یہی نظریہ پایا جاتا ہے۔ فرمایا ان ہؤلاء متبر ماہم، بے شک وہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں جو اس میں ہے، وہ باطل ما کانوا یعملون، جو اس میں بات یعنی اس بت پرستی میں جس میں وہ لگے ہوئے ہیں، یا اس باطل بات میں، غلط بات میں جس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں۔ قال اغیر اللہ، تو اس نے کہا کیا اللہ کے سوا ابغیکم، میں تمہیں وہ تلاش کر کے دوں، الہ ایسا، خدا موسیٰ اس قوم سے کرو جاہل ہو، کیا میں اب تمہیں اللہ کے سوا کوئی معبود تلاش کر کے دوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، انہوں نے تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہانوں میں، یعنی تم اللہ کی نعمت کو بھول گئے ہو کہ اللہ نے تمہیں اقتدار اب دیا ہے یا دینے جا رہا ہے، فرعون کے ظلم و ستم سے تمہیں نکالا ہے، اور تمہارا دماغ پھر وہیں کا وہیں ہے کہ بھئی ہمیں بھی ایک ایسا معبود یا ایسا بت بنا دیں۔ یعنی یہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، جب انسان بہت عرصہ تک ایک ماحول میں رہتا ہے تو اس کو بدلنے میں بھی پھر ٹائم لگتا ہے، چینج کرنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی خرافات سے بچائے۔ ہمارے اندر بھی ایسے نظریات بعض لوگوں میں پائے جاتے ہیں، یہ ضعیف الاعتقادی ہے کہ بھئی ہم بس ان سے مانگتے تو نہیں، لیکن یعنی جس طرح وہ ڈاکٹر رادھا کرشن کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم توجہ مرکوز کرنے کے لیے جو ہے یہ ہم بت بنا کے آگے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔